الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور تقوی کو اپنا لو۔ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومن کو لمبی حیات دے اور اطاعت کے مواسم کو پائے اور وہ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم ہو، تقوی کو اختیار کرے اور نیکیوں میں آگے بڑھے۔ شعبان آنے ہی کو ہے جو رجب اور شہر صیام کے درمیان ہے، اور ایمان کی بہاریں اس میں آتی ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان تک پہنچائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی تعظیم کرتے ہوئے بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ تھا، بلکہ شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جتنا آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا دیگر مہینوں میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال الہ العالمین کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے یہاں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نسائی اور احمد۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ جس مہینے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں اس مہینے میں نیکی اور عبادت کرنا خلوص کا باعث ہے اور ریا ناپید ہے اور اجر میں اضافہ ہے، اور جو اگلا مہینہ آنے والا ہے اس کے روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہوگی، کیونکہ شعبان ہی میں ایک طرح سے تیاری ہو چکی ہے رمضان کے روزے رکھنے کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یہ اصحاب السنن نے روایت کیا ہے کہ آدھے شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا روزہ رمضان کا چھٹا ہوا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ابتدائے شعبان ہی سے جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، لیکن جب آدھا شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھے۔ بعض سلف نے کہا کہ رجب کا مہینہ بونے کا ہے اور شعبان کا مہینہ سینچائی کا ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے، اس لیے آدمی جیسا بوئے گا، جس قدر سینچائی کرے گا اس قدر اس کو پھل ملے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو، تمام تر خرافات سے اور بدعات سے بچو، کیونکہ بدعات نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں،
بس اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔